تم لوگوں کو تمہاری زبان میں بات کرنا ہی سمجھ آتا ہے، نہ تم لوگوں میں عقل نہ شکل، تم لوگ ان پڑھ نیم پاگلوں پہ مشتمل ایک جماعت ہو۔ مجھے یہ بتاؤ کیپٹن صفدر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے جس طرح سے ٹانگ کے اوپر گولی لگنے کے اوپر بولا، ایک موالی، ایک گنڈے، ایک جاہل، ایک ان پڑھ کی زبان تم نے بولی کہ جی لنگڑا اور بھی بہت سارے لنگڑے ہوں گے، تو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں جس فیملی کی تم پیروی کرتے ہو ان میں کوئی ایک بندہ نارمل ہے تو بتاؤ۔ تم لوگوں کے اگر ٹیسٹ کرائے جائیں نا تو نیم پاگل ہو تم لوگ سارے، تمہارے لیڈر اور تمہارے تم سارے۔ لہذا میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اندر جو عمران خان صاحب کو لوگ فالو کرتے ہیں نا، ان کی بہادری، ان کی جرت اور ان کی عقل اور ان کی شکل، جس کا تم لوگوں کو ماشاءاللہ سے باقاعدہ کمپلیکس ہے، سرجریاں کرا کرا کے پاگل ہو گیا پورا خاندان۔ دوبارہ بولتی ہوں ان کی ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کون کون سی کامیابیوں سے نہیں نوازا، کون کون سی کس میدان میں اللہ نے عزتوں سے نہیں نوازا۔ لہٰذا اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اس ملک کی 22 کروڑ 75 لاکھ عوام کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ شخص قابل عزت ہے، قابل تکریم ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ریاست پاکستان جس میں ہر میرے ملک کا آئین ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن وہ صرف آئین کرتا کتابوں میں ہے، بجائے اس کے کہ اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر، اس ملک کے سب سے بڑے خیراتی ادارے چلانے والے ایک رہنما، اس ملک کے سب سے شاندار پلیئر، ان کے اوپر قاتلانہ حملے کے اوپر تحقیقات کرائی جاتی، تحقیقات کرانا تو دور کی بات، انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا۔ آج یہ جو سیاسی ایکسپو ہے جہاں پہ آپ میرے رائٹ لیفٹ دیکھو، جہاں پہ ہم مائیں بہنیں بیٹیاں اپنے لیڈر کی حفاظت کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، یہ کس کا کام تھا؟ بجائے اس کے کہ آپ ان کے کیس کی FIR درج کرتے یا تحقیقات کرتے یا تحقیقات میں ہیلپ کرتے، بیکاز یہ عوام کے جذبات ہے، عوام چاہتی ہے کہ ان کے سامنے حقائق لائے جائیں۔ اور آپ یہ جو ہنڈوں اور موالیوں اور جاہلوں اور ان پڑھوں والی زبان منہ کھولتے ہیں تو بدبو نکلتی ہے تم لوگوں کے منہ سے۔ ہاں تم لوگوں کو کیونکہ تم لوگ نیم پاگلوں پہ مشتمل ایک جماعت ہو، کوئی نارمل بندہ اتنی دولت اکٹھی کر کے کیا کرنا ہے؟ وہ گونگلوؤں کی طرح وہ آلو سڑکوں پہ پھر رہا ہے۔ 2 ٹکے کی تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے، 2 ٹکے کی تم لوگوں کی عزت نہیں ہے تو انہیں بلاؤ نا باہر سے، آئیں ادھر مقابلہ کریں۔ گوال منڈی میں بیٹھے وہ جو گوال منڈیلا باہر چھوٹی بڑی سرجری، اور اس کا باپ جس طرح سے لیٹ کے بہانے مار کے گیا تھا، 4 دن جیل نہیں کٹی تھی۔ بریگیڈیئر غضنفر کی سٹیٹمنٹ کل جو انہوں نے ایک ٹاک شو کے اندر دی ہے کہ جو بندہ ملنے جاتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں پڑتا تھا کہ مجھے نکالو یہاں سے۔ 10 سال کا خالی سالڈ ایک ڈیکیڈ کا یہاں پہ معاہدہ کر کے یہ بھگوڑا بھاگ گیا تھا۔ یہ بھگوڑا جب بھی اس کے اوپر مشکل وقت آتی ہے یہ بھاگ جاتا ہے، اور ہمیں یہاں پہ جانوں کا خطرہ ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے یہ ظلم اور فسطائیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اتنی ہوا نہ دو کہ تم لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ اور یہ جو زبان ہے دھمکی امیز، یہ ایک جاہل موالی اور گنڈے والی، ہمارے بھی کارکن ہیں۔ ایک دن اگر خان صاحب نے کال دے دی نا تو تم لوگ چوہے بلوں میں گھس جاؤ گے، جس طرح سے تم لوگوں کو اس نے الیکشن سے دوڑایا ہے۔ تم لوگوں کا ناطقہ بند کر کے یہ عوام رکھ دے گی۔ لہٰذا ہماری شرافت کا، ہمارے رول آف لا کی پالیسی کا اور ہمارے پرامن رہنے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور نہ ہی ہمیں کوئی کمزور سمجھے۔ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں۔ اور اگر یہ جو موالیوں والا مقابلہ کرنا ہے نا تو 22 کروڑ عوام بہرحال تم سے کہیں زیادہ ہے تعداد میں، کوئی نفری نہیں ہے اتنی تم لوگوں کے پاس۔ اور اگر ہوتی تو جس طرح سے یہ چوہے بھاگ کے باہر گئے ہیں، بلاؤ نا انہیں باہر آ کے، میدان اصلی میدان تو الیکشن ہے، اس میں مقابلہ کرو، مار لینا گولیاں جتنی مارنی ہو۔ 17 جولائی کو ہم نے آپ کی گولیوں کا بھی مقابلہ کیا تھا، ریاستی دہشت گردی کا بھی مقابلہ کیا تھا، پھر بھی عوام نے تم لوگوں کو ٹھینگا دکھایا، جوتا مارا تم لوگوں کے منہ کے اوپر۔ عوام کے جوتوں کے ڈر سے تمہاری لیڈر وہ چھوٹی بڑی سرجری، وہ ایک ہال کے اندر ماشاءاللہ جس طرح سے اس نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا، ہمیں پتہ ہے
ابھی نکلو تو صحیح کیمپین میں, کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہو؟ نکلو کیمپین کے لیے, باہر آؤ نا. اور سیکیورٹی کے بغیر کیمپین نہیں بھی ہے تو نکل کے دکھاؤ. نہیں نکل سکو گے. جو کچھ تم لوگوں نے عوام کے ساتھ اور عوام کے ہر دل عزیز لیڈر کے ساتھ کیا ہے, عوام کو یاد ہے ذرا ذرا. ہر ایک سے وہ انشاءاللہ ہر ایک کا حساب چکتا کرے گی. موقع تو آنے دو. عمران خان جیسا بہادر لیڈر نہ پیدا ہوا ہے, نہ صدیوں بعد بھی پیدا ہوگا. اور جتنی آپ کی اوقات ہے نا اتنی زبان درازی کریں اور ڈرے اس وقت سے جب عوام اپنے تئیں فیصلہ کرے. یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بچے ہیں نا جن کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں اور رات کو اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے پچھلے 2 ہفتوں سے رات جاگ کے گزارتے ہیں, تو پہلے میدان لگانا ہے تو آپ ویسے للکارو نا. آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ جی ایک ٹانگ میں گولیاں لگی تو لنگڑا ہے تو ہم باقیوں کو بھی لنگڑا کرو گے؟ ویسے اناؤنسمنٹ کرو نا, مقابلہ کر لیتے ہیں. ایسی کیا بات ہے؟ آخر میں پاکستانی عوام کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان بزدلوں کا, ان الیکشن سے بھاگنے والے چوہوں کا, ان بھگوڑوں کا, ان دلالوں کا جو آج IMF کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے, ہم مقابلہ کریں گے. اور عوام تیار رہے اپنے لیڈر کی کسی بھی کال کے لیے. اور ہمارے جتنے کارکنان ہیں, ہمارے جتنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, انشاءاللہ ہم بہت جلد ٹکٹس بھی فائنل اناؤنس کر دیں گے. اپنے الیکشن کی بھی تیاری رکھیں. اور پوری پاکستانی قوم اس وقت حالت جہاد میں ہے. کیوں ہے حالت جہاد میں؟ ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں, ہمیں پیٹرول پمپ نہیں ملتا. پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں, پیٹرول نہیں ملتا. ہمارے ہاتھ میں پیسے ہیں, ہمارے بزرگ شہید ہو رہے ہیں, انہیں آٹا نہیں ملتا. اس ملک میں 2 وقت کی روٹی کھانا, اس کو کھانا تو دور کی بات عزت سے خریدنا مشکل ہو گیا ہے. اور یہ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی بدترین پاکستان کے جو دشمن ہیں, جنہوں نے خوشحال پاکستان کو بدحال پاکستان میں بدل کے رکھ دیا, جنہوں نے پرامن پاکستان کو کن دہشت گردوں کے حوالے کر دیا, ہماری سمجھ سے باہر ہے. بی بی چپ کریں, بات کرنے دیں مجھے. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ پاکستان کی عوام کا ہے. یہ 22 کروڑ ملک پاکستانی عوام اس کے اصلی وارث ہیں. اور یہ جو اصلی وارث ہیں نا, اس وقت ان میں شعور بھی ہے, بہادری بھی ہے, اور ہر طرح کی فسادیت کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت بھی ہے. اور ہم ہمت اور حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ جد و جہد کریں, آپ کوشش کرتے رہیں. اور میرے لیڈر کا بھی یہ ایمان ہے. عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, فتح شکست بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے. ہم پوری ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں. ایک چیز میں ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکے, وہ ہے کرپشن اور یہ جو گنڈا گردی. لیکن جب کثیر تعداد میں ہو, اور شرافت بھی ایک حد تک ہی رہتی ہے. جس طرح سے اس ملک کو آپ لوگوں نے لینڈ آف نو لا بنا دیا ہوا ہے. اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نام کی اس وقت چیز نہیں ہے. پاکستان میں آئین اپنی اصلی شکل میں کیا, اس کی شکل انہوں نے مسخ کر کے, اور بالکل اس کو مسخ شدہ حالت میں بھی ایکسرسائز نہیں کیا جا رہا کہ گورنر انٹرم سیٹ اپ کی حکومت تو وہ بنا دیتا ہے ماشاءاللہ سے, آئیڈیل قسم کی کیبنٹ, آئیڈیل قسم کا CM, لیکن وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتا. کتنی دیر فیصلہ کرنے والے خاموش رہیں گے؟ آخرکار یہ کفل ٹوٹے گا, عوام توڑے گی, ہم توڑیں گے. اور پاکستان کی عوام تیار رہے, ہم نے ان سے بدلہ لینا ہے. وہ جو کبھی بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے, جو ایک اماں کی شہادت بھی آپ کو پتہ یہ کیسے ہوئی, اس کا جس نے بدلہ نہ لیا, جنہوں نے محترمہ کے, کل میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی, محترمہ کے انٹرویو میں انہوں نے بولا کہ مشرف کئی گنا بہتر ہے نواز شریف سے, کیونکہ یہ جانور ہے. انہوں نے میرے PA کی آنکھ نکال دی, انہوں نے میرے گارڈز کے گھٹنوں کے اندر سوراخ کر دیے. ان جانوروں کے ساتھ باپ بیٹا ماشاءاللہ سے دانت جٹائی کے ساتھ, ذلالت کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ کے اندر کھانا کھاتے ہیں. اس نے ایک فقرہ بولا تھا جو کسی آنٹی انکل نے لکھ کے دے دیا تھا, ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. میں ساری PDM کی جماعتوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب ڈیموکریسی اب آئے گی نا تو بیسٹ ریونج وہ ہوگا, اور اب وہ ریونج پہلے لے گی عوام آپ سے, اور پھر انشاءاللہ پاکستان کے لیے,
پاکستان کے اداروں کو مزید مستحکم کرنے کے لیے، آئین کو اصلی شکل میں بحال کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم اس ڈیموکریسی اور اس طاقت کا استعمال کریں گے، اور وہ دن ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی کا دن۔ پاکستان اصلی معنوں میں جس وجہ سے بنایا گیا تھا وہ وجہ ہمیں آج اس ملک میں نظر نہیں آتی۔ آج ہمارے کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہیں۔ علامہ نے خواب صرف اس لیے دیکھا تھا کہ انہیں لگا تھا کہ وہاں پہ پاکستان جو مسلم ہیں وہ ایک مائنورٹی میں ہوں گے اور شاید ان کے بیسک رائٹس، ہیومن رائٹس وہ اس طرح سے ایکسرسائز نہیں کر سکیں گے جو ان کے مذہبی رسومات ہیں یا باقی رائٹس ہیں۔ کیا آج مجھے اور آپ کو، صحافیوں کو، عام آدمی کو یہ رائٹس مہیا ہے؟ نہیں۔ ہم ایک بات کرتے ہیں، ہم کسی کو منشی کہتے ہیں، ہمارا چلو جی ایک فیڈرل منسٹر اندر، ہم کسی کو چپڑاسی کہتے ہیں، چلو جی آپ پہ غداری کا مقدمہ۔ میں لبرٹی میں ہمارے بچوں کے اوپر، بزرگوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، شیلنگ کی جاتی ہے، ایکسپائرڈ شیلنگ کی جاتی ہے، ہمارے اوپر باس ہماری توڑ کے تشدد کر کے، میرے میاں کو تشدد کر کے جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ میں بات کرتی ہوں 10 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر۔ ہم نہیں ڈریں گے، ہم یہ بات کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ بات میرے ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے، یہ بات میرے ملک میں لانگ لاسٹنگ امن کے لیے ضروری ہے، یہ بات میرے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جنگ رانا مشہود ہماری ذاتی نہیں ہے، ہم نے کوئی پیسے ویسے نہیں چوری کیے، نہ کرنے ہیں، نہ ارادہ ہے، نہ ہم نے جا کے، نہ کوئی ہم میں سے کوئی ویسے اتنا بد شکلا تو کوئی بھی نہیں ہے الحمدللہ پی ٹی آئی میں جس کو جا کے چھوٹی بڑی سرجری کرانی پڑے یا سر کے اوپر ٹنڈے اپنی چھپانے کے لیے نہ جا کے بال لگوانے پڑے۔ تو آپ اپنے گنجوں کی حفاظت کرو، اور وہ گونگلو مونگلو جو ہے نا، جو ہر وقت سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں، لوگوں کے ٹھڈے کھا رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہیں، ان کی بات کرو۔ اگر اتنا زور بازو ہے تو تمہارے لیڈر کو روزانہ 1,24,00,000 گالیاں پڑتی ہیں، جا کے ان کی حفاظت کرو، وہاں پہ جا کے اپنا یہ موالی پن اور گنڈا پن دکھاؤ۔